الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ولا معين له ولا معاون له ولا معاون له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا. معراج دا دھم دھام ہا، حوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ. معراج دا دھم دھام ہا، حوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ. دھما پیا ملکاں دے وچ، ہو کے لگے فلکاں دے وچ، آیا گیا پلکاں دے وچ، کشف الدجا بجمالہ. سونے دے در تے جو آیا، صہیب، سلمان، ابو ہریرہ، بلال رضوان اللہ علیہم. سونے دے در تے جو آیا، آیا خالی جھولی بھر گیا، پرجوش سکدہ رل گیا، حسنت جمیع خصالہ. ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا، آنکھیں 10 عربی ہے جو کیا، پتھراں ہتھاں وچ بول پے، صلو علیہ وآلہ. پتھراں ہتھاں وچ بول پے، صلو علیہ وآلہ. محبت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. زی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ و نوجوانان توحید و سنت کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان، عظمت قرآن و عظمت صاحب قرآن. آپ کی اس خوبصورت مسجد، خوبصورت علاقے میں انعقاد پذیر ہے. انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب زید مجدہ نے
محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا فاروق احمد قادری صاحب اور چودھری زبیر صاحب نے مجھے دعوت دی، آپ کو بھی بلایا، ہم سب حاضر خدمت ہوئے۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار معلّہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح کے پروگرام جس میں اللہ کا قرآن بیان ہو، رب کی توحید بیان ہو، حضور کا شان بیان ہو، صحابہ کی عظمت بیان ہو، اللہ ہم سب کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہنچتے ہی دلی تسکین ہوئی، دل کو سکون ملا اور بڑی خوشی ہوئی کہ حافظ صاحب نے بہت بڑی محنت کی ہے، مسجد اور ساتھ ادارہ مدرسہ بنایا ہے، اور دوستو یہی صدقہ جاریہ انسان کے کام آنے والی چیز یہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الا من ثلاثۃ، تین عمل اس کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی قیامت کی صبح تک اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ سب سے پہلے الا من صدقۃ جاریہ، وہ عمل جو بندہ دنیا میں کر کے گیا ہے، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کنواں کھدوایا، نلکا لگایا، رستہ بنایا، یہ صدقہ جاریہ یہ کر کے گیا، اس کے کھاتے میں ثواب بولیں۔ دوسرے نمبر پہ او علم ينتفع به، علم پڑھا کے گیا، استاد بنا، آگے پڑھایا، پھر آگے پڑھایا، پھر آگے، یہ سلسلہ چلتا رہا، اب تو چلا گیا لیکن کھاتے میں ثواب چلتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا، آپ تو چلا گیا لیکن وہ پیچھے اولاد اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اعمال کر رہی ہے، اس کے بھی کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو بندہ دنیا میں ایسے عمل کر کے جائے جو اسے کام آئیں، ان میں سے یہ جو عمل ہے مسجد اور مدرسے کا بنانا، اور اسی طرح درسگاہ کا بنانا، محض اللہ کے رضا کے لیے یہ عمل کرنا، حصار کے روشن ضمیرو اس عمل کو معمولی عمل نہ سمجھنا، خدا کی قسم اس عمل کا بدلہ اللہ دے گا، جس طرح میرے آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ وہ جو میں عمل کر کے آیا تھا نا رب تیری رضا کے لیے، آج اللہ نے اس کو کتنا اونچا بنا کے سامنے پیش کر دیا۔ تو دوستو، آپ کے اشتہار میں عنوان ہے عظمت قرآن و عظمت صاحب قرآن۔ یہ تھوڑا آگے تک، جو باہر والے اندر تشریف لیں، آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، یہ جگہ خالی پڑی ہے، آپ اندر آ جائیں، جو باہر والے بیٹھے ہیں فائدہ ہوگا۔ ہاں، یہ دیکھا
دوستو، توجہ میری طرف، ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے دو چیزوں کا انتخاب فرمایا. ایک کا تعلق آسمان سے رہا، دوسری چیز کا تعلق زمین سے رہا. اگر اللہ نے آسمان سے تورات کو بھیجا اور زمین سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا، آسمان سے اللہ نے انجیل کا انتخاب فرمایا تو زمین سے اللہ نے حضرت سارے بولیں عیسیٰ علیہ السلام کو چنا. یہ لفظ جو چننے والا ہے نا، اس کی دلیل میں آپ کو قرآن سے دوں گا انشاءاللہ. آپ تھوڑا میرے ساتھ تعاون فرمائیں. اگر اللہ نے آسمان سے زبور کا انتخاب فرمایا تو زمین سے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو چنا. آسمان سے صحیفے آئے تو زمین سے اللہ نے ابراہیم و اسماعیل و زکریا اور حضرت یوسف بڑے بڑے نبی رسول پیغمبروں کو میرے رب نے چنا. یہ لفظ بولیں گے، میرے رب نے چنا. کیونکہ اللہ نبی اسے بناتا ہے جس کو اللہ چن لے. اللہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا ہے جسے اللہ چن لے. یہ نئی بات، کیونکہ یہ جو نبوت کا درجہ ہے، نبوت کا مقام ہے، یہ وہبی درجہ ہے، عطائی درجہ ہے، یہ کسبی درجہ. آپ پھر کہیں گے مولوی صاحب وہبی اور کسبی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہبی عطائی جو اللہ کی طرف سے عطا ہو. کسبی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ عمل کر کر کے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کر کر کے اتنا اونچا چلا جائے، بعد میں یہ دعویٰ کرنے لگے میں نبی ہوں. فرمایا نہ، او دنیا والو یاد رکھنا، نبوت کا درجہ عطائی وہبی درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب کوئی دلیل؟ آئیے، رب کا قرآن بولنے لگا ہے، آواز آنے لگی. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. او دنیا والو پکی باتیں کھری گل، ان اللہ بے شک اللہ چن لیا حضرت آدم علیہ السلام نو. اللہ نے چنا ہے حضرت نوح علیہ السلام نو. اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل کو، یعنی جس کو اللہ نے چنا ہے او دے سر تے اللہ نے نبوت دا تاج رکھا ہے. یاد رکھنا یہ نبوت کا درجہ عطائی درجہ ہے، وہبی درجہ ہے، کسبی درجہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے آدم نبی کو چنا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا، اللہ نے حضرت داؤد کو چنا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو چنا. 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول
پیغمبر دنیا میں آئے او حصار دے روشن ضمیرو جنہوں اللہ نے چن لے آئے انہاں دے سر تے اللہ نے نبوت دا تاج رکھے آئے اللہ چنتا رہا ہے آج وہ وقت آیا ہے اللہ نے آج بھی زمین سے ایک چیز کو چنا ہے اللہ نے زمین سے بھی ایک انسان کو چنا ہے اللہ نے زمین سے ایک بندے کو چنا ہے توجہ میری طرف وہی بات کرنے لگاؤ جو جس چیز کا تعلق آسمان سے رہا ایک چیز کا تعلق زمین سے رہا آسمان سے تورات آئی زمین سے اللہ نے موسیٰ کلیم کو چنا آسمان سے زبور آئے زمین سے اللہ نے داؤد پیغمبر کو چنا آسمان سے انجیل آئے زمین سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو چنا آسمان سے صحیفے آئے زمین سے اللہ نے نبیوں کو چنا اور اظہار در روشن ضمیروں آسمان سے اللہ نے قرآن کو بھیجا آسمان سے اللہ نے قرآن کا انتخاب فرمایا اور زمین سے اللہ نے صاحب قرآن کو چنا ہے نہیں آواز آئی زور سے قرآن کو اللہ نے میرے نبی پہ اتارا اور دنیا والوں یہ قرآن یہ آسمانی کتاب ہے قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور رب کا کلام ہے شاید آواز آتی ہے کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کی کلام کلاموں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے اور یہ جو قرآن ہے یہ جو کلام ہے اور دنیا والوں یہ اللہ کا کلام ہے یہ رب کی کتاب ہے دوسری بھی کتابیں اللہ کے بھیجی ہیں ان کو بھی اللہ نے اتارا ہے لیکن اپنے اپنے دور کے اندر جو مولوی تھے رب کا قرآن کہتا ہے یشترون به ثمن القلیل 4 ٹکے لے کے مسئلے بدل کی دیا کرتے تھے او دنیا والوں جس ویلے قرآن دی باری آئی ہے اللہ دا قرآن بول لگن پیا آواز آنے لگی ہے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون قرآن دی حفاظت اللہ آپ چاہی کھڑا ہے سرکی یا اردو اردو میں تھوڑا سرکی جوال میں نا سب سمجھتے تھوڑا ٹھیک ہے اچھا تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے اچھا پٹھان بیٹھے ہیں ہاں اچھا اگلے دن ایک جگہ تے بیان ہوئے تے پٹھانے پرچی دے لی تھی صحیح اردو ایج کرو سمجھ نہیں ہمدی اور ایک بندہ اٹھی کھڑا کہ نہ آوے تو چلنا اچھا توجہ اردو میں بس ادھر ادھر نہیں جاتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او دنیا والوں یہ کتاب ہے یہ قرآن ہے یہ میرا ذکر ہے اس کی حفاظت میں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے اس کی حفاظت میں نے خود کی ہوئی ہے قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا قرآن کے پارے کے اندر پارے کے پاؤں کے اندر پاؤں کے رکوع کے اندر رکوع کی آیت کے اندر آیت کے لفظ کے اندر ستر اور زبر زیر پیش کے اندر کسی کو جرت نہیں ہے کہ زبر کو زیر کر دے زیر کو پیش بنا دے آؤ ہارون الرشید کا زمانہ ہے بلکہ مامون الرشید کا زمانہ ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ آیا ہے بہت بڑا لکھاری ہے بڑا کاتب ہے مامون الرشید نے اسے ایمان کی دعوت دی مامون الرشید نے
نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا میں کیسے سمجھو اسلام سچا مذہب ہے, میں کیسے سمجھو قرآن سچی کتاب ہے, میں کیسے سمجھو ایمان بڑی عظیم دولت ہے. ہائے اس نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی, چلتا چلا گیا, دل میں یہ بات آئی, اس نے قرآن مقدس کا نسخہ لیا ہے, تورات بھی لی, زبور بھی لی, انجیل بھی لی. تورات کے 4 نسخے بنائے, انجیل کے بھی 4 نسخے بنائے, زبور کے بھی 4 نسخے بنائے, قرآن مقدس کے 2 نسخے بنائے. آگے پیچھے کرتا رہا. تورات والوں کو دے دی, زبور والوں کو دے دی, انجیل والوں کو دے دی. اور قرآن مقدس کے 2 نسخے, ایک نبی نہ بلکہ ایک عام سا حافظ اور قاری ہے, حافظ کو دیا ہے. اور حافظ قرآن پڑھتا گیا, جہاں جہاں اس نے غلطی کی وہاں اس غلطی کی تصحیح کرتا رہا. 4 مہینے کے بعد تورات والوں سے تورات وصول کی, پیچھے سے لکھا تھا یہ ٹھیک ہے. انجیل والوں نے لکھ دیا 4 نسخے ٹھیک ہے, زبور والوں نے بھی لکھ دیا 4 نسخے ٹھیک ہے. جب قرآن مقدس کی طرف آیا, حافظ قرآن سے کہا پڑھ لیا قرآن؟ اس نے کہا اوے لکھا ریا, یہاں بھی تو نے غلطی کی, یہاں بھی تو نے غلطی کی. واپس مڑ کے آیا اور آتے ہی مامون الرشید کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں نے تورات کے نسخے بنائے, سب نے کہا ٹھیک ہے. میں نے تورات کے بنائے, انجیل کے بنائے, زبور کے بنائے. جب میں قرآن مقدس کی اندر گڑبڑ کی, ہائے مجھے بتایا گیا یہاں تو نے لفظی غلطی کی, یہاں تو نے زبر کی غلطی کی. مجھے قرآن سمجھ آیا اور اللہ نے واقعی سچ کہا ہے. دنیا والوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. علماء بیٹھے ہیں, یہ حروف مقطعات ہے. علماء لکھتے ہیں قرآن مقدس کے اندر معلوم المعنی معلوم المراد, معلوم المعنی مجہول المراد, مجہول المعنی مجہول المراد. الف لام میم حروف مقطعات ہے, ترجمہ آپ نے کہیں نہیں پڑھا. ایک اللہ والا اپنی کتاب میں لکھنے لگتا ہے. اے دنیا والوں مجھے الف لام میم سے یہ سمجھ آیا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ کہنے اور لکھنے لگا ہے. میں نے الف لام میم سے یہ سمجھا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبرائیل ہے, میم سے مراد سونا محمد کریم ہے. ذالک اس میں اشارہ ہے. کیا معنی, کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن مقدس کے شروع میں دنیا کو پیغام دے دیا ہے, دنیا کو بتایا ہے دنیا والوں اللہ قرآن اتارنے والا ہے, جبریل قرآن لے آنے والا ہے. سونا محمد کریم جیدی اتے یہ قرآن اتردہ پیا ہے. اللہ کے اتارنے میں شک کوئی نہیں ہے, جبریل کے لانے میں شک کوئی نہیں ہے, میرے سونے محمد کریم کے اترنے کے اوپر شک کوئی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور دنیا والوں قرآن کی اندر شک کوئی نہیں ہے. اس لیے تو وہ لوگ کہا کرتے تھے ہاں قرآن کوئی اور کتاب لے کے آ جس کی اندر یہ مضامین نہ ہو. کبھی کوئی کہتا کہ اس کی اندر تبدیلی ہے, کبھی کوئی کہتا نعوذ باللہ آپ کو بڑھا کے لے آتا ہے. کسی نے کیا بات کی, کسی نے کیا بات کی, آگے چلنے لگاؤ. آواز آئی پہلے کہا لے آؤ, پھر کہا 10 صورتیں لے آؤ, آخری بات ہی پوری ہو گئی. آواز آنے لگی ان کنتم فی ریب
مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. پہلے کہا گیا، میں آگے چل پڑا ہوں تاکہ وہ جو مقصودی باتیں ہیں وہ ہو جائیں. آپ سنتے رہتے ہیں. قرآن کا ایک انداز ہے، اس طرح کا قرآن بنا کے لے آؤ. پھر کہا بعشر سور مثل ہی، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. پھر آخر میں آواز آئی، تم تو کہتے ہو کہ میرا محبوب آپو بڑھا کے لے آندہ ہے، سرائکی ایچا کا خود بڑھا کے جہنم دے. میں تو آکو پورا قرآن نہیں، 10 صورتہ نہیں. فاتو بسورت من مثلہ. پہلے کہا ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم اس بات کے، کون سی بات؟ اس شک میں پڑے ہوئے ہو، مما نزلنا، جو قرآن ہم نے اتارا اپنے بولیں گے اس لفظ کو اللہ، سارے بولے اللہ، باہر والے بھی بولے اللہ. عبدنا، یوں نہیں کہ اللہ نورنا، یوں نہیں کہا اللہ عبدنا، جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر. فاتو بصورت، لے آؤ ایک صورت، من مثلہ. علماء نے لکھا ہے یہ جو ہی ضمیر آیا کھڑا ہے، اس کا ایک مرجع عبد کی طرف بھی جاتا ہے، اس کا ایک مرجع توجہ میری طرف اس صورت کی طرف بھی جاتا ہے. موضوع کے مطابق آپ کا عنوان ہے سبحان اللہ، توجہ میری طرف، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن، توجہ میری طرف. حصار کے روشن ضمیروں چیلنج آنے لگا ہے، آواز آنے لگی ہے. ہاں اگر ہو اس بات کی اندر ہائے لے آؤ ایک صورت قرآن جیسی، تے دکھا دو ایک صورت میرے سونے جوان جیسی. اللہ عبدنا، یہ جو قرآن ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے، یہ جو قرآن اپنے بندے پہ اتارا ہے، لے آؤ ایک صورت، اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسی صورت دکھا کے لے آؤ. حصار دے روشن ضمیروں، قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، قرآن جیسی صورت کوئی بنا نہیں سکتا، میرے عربی جوان جیسی صورت دکھا کوئی نہیں سکتا. پھر کیوں نہ کہوں دنیا والوں یہ صورت بھی اللہ ہے، یہ صورت بھی اللہ ہے، قرآن والی صورت بھی اللہ ہے، عربی محمد جوان والی صورت بھی اللہ ہے. اس صورت جیسی صورت بنا کوئی نہیں سکتا، اس جیسی صورت دکھا کوئی نہیں سکتا. وہ ایسی صورت ہے قربان جاوا جس کے لیے میرے نبی کے نعت خان نے، حضرت حسان نے میرے محبوب کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے لگی تھی. آواز بڑی پیاری ہے، ہاں ایک بات بڑی پیاری ہے. کہنے لگے سونا لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق. افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا الى افق البقاء لا تغرب. انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب. احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء.
میرے زور لاون تو صدقے تے توارے سبحان اللہ تو بولا آکھا جانو سارے بزرگان او آدھیان توارا ایو حال تے میرا آخری سا نا جی ہاں مولا شراح صاحب پھر بہادر خان والے لوگ بولتے تھے حصار والے بھی بولتے ہیں لیکن کم بول رہے ہیں اچھا آج کچھ چپ ہے مزہ زیادہ آ گیا آئے کہو سبحان اللہ غلط سنا ہوا ہے کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا آؤ میں اپنی جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے آگے چلوں کسی نے کہا یوں ہے کسی نے کہا نبی کو نہیں مانتے کسی نے کہا آپ جیسا سمجھتے ہیں سن میرے نبی کی عظمت صاحب قرآن کا مقام سن صاحب قرآن کا شان سن صاحب قرآن کی عظمت سن صاحب قرآن کا مرتبہ سن صاحب قرآن کی بلندی سن صاحب قرآن کی رفعت سن صاحب قرآن کی عظمت سن آؤ دنیا والو کس نے کہا یہ آپ جیسے سمجھتے ہیں میرا تو ایمان ہے میرا یہ عقیدہ ہے ایک طرف پورا جہان ہو دوسری طرف عربی سونا محمد جوان ہو اور پورا جہان تھلے تھلے عربی محمد جوان بلے بلے توجہ میری طرف یہ فرق ضرور ہے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے وہ ذوالجلال ہے یہ آمنہ دلال ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے وہ داتا ہے یہ مانگنے والا ہے ہاں یہ عابد ہے وہ معبود ہے یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کا حکم ہے اس کا طریقہ ہے اس کا قرآن ہے اس کی حدیث ہے توجہ میری طرف گونجانی چاہیے ایمان تازہ ہو جائے وہ احد ہے یہ احمد ہے تم تو گڑبڑ کر جاتے ہو کسی نے کہا وہاں گئے یہ ہو گئے وہ ہو گیا نہیں اور نہیں رب کا قرآن کہتا ہے میرا محبوب زمین تے ہے تے عبد جس ویلے میرے کو لایا تا عبد جس ویلے واپس مڑے تے اس ویلے بھی عبد لفظ میرے نہیں حصار دا روشن ضمیرہ اللہ دا قرآن اعلان کرنے لگا ہے سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير دنیا والو آواز آنے لگی ہے یہ میرا محبوب ہے آؤ توجہ میری طرف اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کا راج ہے دا رواج اس کا راج ہے اس کا رواج ہے اس کا حکم ہے اس کا طریقہ ہے اس کا قرآن ہے اس کا فرمان ہے توجہ میری طرف ہاں سن میں ایک ادنا سا طالب علم دیوبندی سے ادنا سا طالب علم کی شاتی کی زبان سے حضرت حسان میرے نبی کے بارے میں سونی پیارے الفاظ بولنے لگے بڑی سونی گلے کہنے لگے لم یخلق الرحمن مثل محمد او دنیا والو کتنی سونی گل کی تھی یہ میرا سونیا دا سردارا سونا محمد پاکا لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلقو افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا الى افق البقاء لا تغربو گل تو بڑی پیاری ہے ہائے کہتے ہیں یہ ایک ایسا سورج ہے
جو طلوع جو ہوا پھر قیامت کی صبح تک غروب نہیں ہو سکتا. میرے محبوب کی نبوت والا سورج ہے. اس لیے تو اماں عائشہ بھی فرماتی ہیں او دنیا والوں ایک وہ سورج ہے ایک یہ سورج ہے. وہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے. ایک یہ سورج ہے جو شام کو بھی طلوع کھڑا رہتا ہے. کیا کہا میری ماں نے؟ توجہ میری طرف. لنا شمسن وللآفاق شمسو لنا شمسن وللآفاق شمسو وشمسی خیر من شمس السماء. شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء. اسی چیز کو تو ہم بیان کرتے ہیں. قیامت کی صبح تک میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. یہ ایک ایسا طلوع ہے یہ ایسا سورج ہے قیامت کی صبح تک طلوع ہے جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. یہ آگے چلتے ہیں آخر میں کہنے لگے ہیں میرا سونا احسن من کلم احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء. میرا سونا تیجیا سونا میری آنکھ نے نہیں دیکھیا تیجیا سونا کسے آنکھ نے نہیں دیکھیا تے تیجا اجمل تے سونا کسے ماں جنیا بھی. بولو بولو بولو. آگے میں تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. عظمت صاحب قرآن کی بات ہے جھوم جائیں گے. آگے کیا کہا خلقت مبرئا من کل عیب. اشاعتی کہتے ہیں اور دنیا والوں قرآن لا ریب ہے. قرآن سارے بولیں تو اگلا جملہ بولوں گا. قرآن لا ریب ہے. ایسار والوں صاحب قرآن بے عیب ہے. قرآن لا ریب ہے صاحب قرآن سارے بولیں صاحب قرآن بے عیب ہے. قرآن لا ریب ہے عربی سونا محمد جوان بے عیب ہے. خلقت مبرئا من کل عیب. میرا سونا اللہ نے تے کو بے عیب بڑھایا ہے تو ہر عیب تو پاک ہے. میں تئی میں آکھاں میرا تدردی محبت اینے میرا سونا او میرا من موڑا میری دل دگال تے حالین او میرا سوڑا کا انکا قد خلقتا کما تشاؤ. جنہیں اللہ کو تو آدھا گیا ہوئے اللہ تے محمد کو اوے بڑے دا گیا ہوئے. آپ کہیں گے مولوی صاحب بات سمجھ نہیں آئی. ایک ادنا سا طالب علم ایک محب کی زبانی سنیے گا ایک عاشق کی زبانی سنیے گا ایک اشاعتی کی زبانی سنیے گا. اور دنیا والوں کہنا کیا چاہتے ہیں میرے نبی کے یار کہ میرا سوڑا کا انا کا گویا کہ تو جنہیں آدھا گیا ہوئے اوے اللہ تن بڑھے دا گیا ہوئے. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ میں محبت میں ڈوب کے کہنے لگا ہوں علماء سے معذرت کے ساتھ کہ میرے نبی نے کہا ہو اللہ میرا چہرہ میں بڑھاوے کہ میں اتا جو دیکھا تو قبلے پھیر دے. اللہ کا قد خلقتا کما مشہور بات ہے لیکن میں حضور کی محبت میں ڈوب کے کہنے لگا. آج کے بعد سارے عقدے حل ہو جائیں. یہ یوں ہے یہ فلاں ہے کوئی موتی کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے. چھوڑیں لوگوں کی باتوں کو آؤ ہمارے قریب آؤ. خدا کی قسم بات ہم کریں گے یا قرآن سے ہوگی یا میرے نبی کے فرمان. بلکہ یوں کہوں
جو بندہ صرف سوچے میرے نبی کو آپ جیسا سوچے، ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کس نے کہا؟ آئیے کہ اللہ کا قد خلقتا کما تشاء، جیسے تو نے کہا ویسے اللہ نے تجھے بنایا۔ آؤ ڈوب کے کہنے لگاؤ چہرہ ایسا ہو اوپر جو دیکھوں مولا تو قبلے پھیر دے، آئے سینہ ایسا ہو آگے جو کروں قرآن علم نشرہ کہنے لگ پڑے، آئے چہرہ ایسا ہو قرآن والضحیٰ بولن لگ پڑے، زلفیں ایسی ہو قرآن واللیل لاکھن لگ پڑے، شہر ایسا ہو قرآن لا اقسم بہذا البلد آکھن لگ پڑے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں دنیا والوں میرے نبی کا چلنے کا تذکرہ قرآن کرے، اٹھنے کا تذکرہ قرآن کرے، چہرے کا تذکرہ قرآن کرے، زلفوں کا تذکرہ قرآن کرے، اخلاق کا تذکرہ قرآن کرے، نماز کا تذکرہ قرآن کرے، روزے کا تذکرہ قرآن کرے، حج کا تذکرہ قرآن کرے، عمرے کا تذکرہ قرآن کرے، قربانی کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی زندگی کا تذکرہ قرآن کرے، مکے کا تذکرہ قرآن کرے، مدینے کا تذکرہ قرآن کرے، ہجرت کا تذکرہ قرآن کرے، ہائے قیام کا تذکرہ قرآن کرے، سجدے کا تذکرہ قرآن کرے، پڑھنے کا تذکرہ قرآن کرے، چلنے کا تذکرہ قرآن کرے، اٹھنے کا تذکرہ قرآن کرے، بولنے کا تذکرہ قرآن کرے، ہونٹوں کا تذکرہ قرآن کرے، لبوں کا تذکرہ قرآن کرے، زبان کا تذکرہ قرآن کرے، دندہ دا تذکرہ قرآن کرے، ہتھا دا تذکرہ قرآن کرے، معراج دا تذکرہ قرآن کرے، رواج دا تذکرہ قرآن کرے، بنات دا تذکرہ قرآن کرے، او دنیا والوں جماعت دا تذکرہ بھی قرآن کرے۔ آئیے جس بات کو میں نے شروع کیا، آؤ دنیا والوں چہرہ ایسا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اے میرے مولا پاؤں ایسے ہو ایسے اٹھنے جو ادھر ادھر پاؤں ایسے ہو اٹھنے جو لگے اوپر جو آئے مولا تو اسے معراج بنا دے۔ آؤ توجہ کرے، ہاتھ ایسے ہو انگلیاں ایسے ہو اگر میں اشارے جو کرا چند ٹکڑے ہو جائے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے میں پوچھی عید دے چند کو لو کسے تینوں بھی عید کرائیے، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ہی ہو جائی آئیے۔ کیڑی اے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگلی ہلائیے، اون دی انگلی نال اشاریاں دے میں ٹٹ کے عید منائیے۔ میں پوچھی عید دے چند کولو شک کمر کا واقعہ میری جماعت کی طرف سے نہیں قرآن بیان کرتا ہے، یہ تو شاعر کا تخیل ہے، یہ میری محبت ہے۔ میں پوچھی عید دے چند کولو کسے تینوں بھی عید کرائیے، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ہی ہو جائی آئیے۔ اے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگلی ہلائیے، اون دی انگلی نال اشاریاں دے میں ٹٹ کے عید منائیے۔ ہونٹ ایسے ہو آئے لب
हिले कुरान बढ़ जाए, उंगलियां ऐसे हो इशारा करूं चंद टुकड़े हो जाए। खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्li ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, जैसे तूने कहा हो वैसे अल्लाह ने तुझे बनाया हो। वक्त नहीं है वरना जरूर इस बात को आगे ले चलता, गल पूरी हो गई है, अब आने लगी है। अल्लाह वाला कहता है कि सेमा इस जैसा सोहना नहीं जनिया जिमें अपनी मर्जी मुताबिक को बढ़िया सुहप्पन निफासत फुल्लां दा सहरा, मैं कुर्बान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा। मुसव्विर ने बस इंतहा कर छुट्टी, बड़े प्यार नाले तस्वीर कट्टी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, रब मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। अला आइए मौजू पे, अला अब देना फातू बसूरत मिन मिस्लिही, ले एक सूरत कुरान जई सूरत बना के ले आओ, ते मेरे मिठड़े मुहम्मद जवान जई सूरत दिखा के ले आओ। कयामत दी सुबह आ सकती है, कुरान जैसी सूरत कोई बना सकता है, न मेरे महबूब जैसी सूरत कोई दिखा सकता है। ऐसी सूरत तो हजरत जिब्रील ने भी ना देखी। कहने लगा था आदम सफीउल्लाह थे, नूह नजीउल्लाह थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह। आओ बड़ी प्यारी बात आई, फरमाने लगे कहते लगे होंगे और दुनिया वालों यूसुफ के हुस्न के चर्चे भी मैंने देखे, लेकिन आफाक हागर दीदाम मेरे बुतावर जीदाम बिसियार खूबा दीदाम, लेकिन ये चीज दीगरी बड़े बड़े देखे ने, लेकिन मुहम्मद या सोहना मैंने भी नहीं देखी। या अम्मा ऐशा फरमाती है ओ दुनिया वालों लवामी ज़लीखा लौरा आइनज, कुर्बान जाऊं हमारा एक करोड़ों रहमतें नाज़िल हूँ। अल्लाह वाला एक पढ़ता था अपने अंदाज में, लवामी ज़लीखा लौरा आइना जबी न हो। नहीं बोले यार, बैठे हैं पहुंच गए नाम लेने में अर्ज नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फिर भी कहा तवज्जो मेरी तरफ, इधर देखें। ऐसे आपने सुन रखा है कि ये नबी को नहीं मानता, ऐसे आपने सुन रखा है ये यूं है फलां। आओ नहीं नहीं, आओ जरा कुरान की दलील से बात करें, मजा आ जाए, ईमान ताज़ा हो जाए। अज़मत साहिब कुरान कुर्बान जाओ अम्मा फरमाती हैं सूरत यूसुफ खुली हुई है, जहां ये अल्फाज आए कत्ताना आइदियहुन कुल्ला आशा लिल्लाहि मा हादा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। दस्तरखान लग गया, फरूट आए, छुरियां आई, मैं सर के ज्यादा रहा वहां क्या सड़ी कट्टो ही आप ते खाओ, आप कट्टो ही आप ते खाओ, आप खुद काटे खुद खाएं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में है तो कहने लगी उखरुज अलैहिम, महबूब जरा बाहर आइए। उन्होंने कहा शायद कोई काम कहती है, बस इधर जो देखा ना अखा टिकन लगियां ते कहने लगी हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, हाय एदा सोना ते बशर, अल्लाह एदा सोना ते सारे बोले एदा। मेरे जहन में एक बात आई खड़ी है, मैं वही करना चाहता हूँ, बड़ी प्यारी बात है। इधर देखें, ऐसा खूबसूरत और बशर नहीं हो सकता, इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम।
السلام یہ تو بڑا سینئر نوری ہے، بہت بڑا فرشتہ ہے. توجہ کرنا، میں یوں کہتا ہوں جب انہوں نے کہا یہ اتنا سونا خوبصورت بشر نہیں ہو سکتا، آواز آنے لگی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، بشر ہے. نہیں سمجھے؟ بیٹھے ادھر. انہوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اتنے سونے انسان نہیں ہوتے، بشر نہیں ہوتے، فرشتے ہوتے ہیں. آواز آئی ہے اس کو دیکھ کر، ہائے تم یہ کہہ رہی ہو کہ اتنا سونا اور بشر کینے ہو سکتے؟ اس سے بھی زیادہ حسین ہے، اس سے بھی زیادہ آسن ہے، اس سے بھی زیادہ اجمل ہے، اس سے بھی زیادہ اکمل ہے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اس سے بھی زیادہ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی بشر ہے. آؤ ذرا ادھر دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا. جہاں حضرت یوسف کو دیکھنے لگے وہاں کیا ہوا؟ جہاں عربی محمد کو دیکھنے لگے وہاں کیا ہوا؟ یہاں کیا ہونے لگا؟ لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لأثرن بقطع القلوب علی الیدین. وہاں انگلیاں کٹی گئی، وہاں دید ٹکنے لگی، انگلیاں کٹ گئی ہیں. وہ حضرت یوسف کا حسن تھا. جہاں میرے نبی کی باری آئے، جہاں میرے نبی کے حسن کی باری ہے، جہاں یہ جو لوگ میرے نبی کے پاس آئے جنہوں نے حسن محمدی کو دیکھا، جس نے حسن یوسفی کو دیکھا، انہوں نے انگلیاں کاٹی. جنہوں نے حسن محمدی کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کوئی نہیں، انہوں نے گردنیں ہی کٹوا چھوڑی ہے. یہاں تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت قرآن، شان صحابہ. وہاں حسن یوسفی پہ انگلیاں کٹنے لگی ہیں، حسن محمدی پہ گردنیں کٹنے لگی ہیں. ذرا توجہ میری طرف. آئے لوگ کہتے تھے کوئی نیا قرآن لے آ، اے تب قرآن غیر ھذا او بدل ہو. بڑی بڑی باتیں آئی ہیں، کبھی کیا کہا کبھی کیا کہا. آواز آئی اگر میرا محبوب خود بنا کے لے آتا ہے تم بھی ایک صورت لے آؤ. صورت بڑی کوئی نہیں، اس کو بھی سبحان اللہ حج کا موقع ہے. میرے نبی نے فرمایا بلال جی آمنہ کے لال جاؤ یہ صورت لکھوا کے لے جاؤ. انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر. یہ لکھوا کے بیت اللہ کی دیوار پہ دروازے کے ساتھ لٹکا دی گئی ہے. بڑے بڑے شاعر آئے، بڑے بڑے شعرا آئے، بڑوں بڑوں کی کلام لکھی ہوئی ہے، شعر لکھے ہوئے ہیں. جب قرآن پہ نظر پڑی ہے، جب پڑھنے لگے تو نیچے لکھنے پہ مجبور ہو گئے ما ھذا قول البشر. کہنے لگے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر. ما ھذا قول البشر. یہ بشر کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے. ہائے قربان جاواں. لے آؤ صورت، نہیں لائے. کہاں ہو سکتا ہے؟ قرآن نے تو آگے کہہ دیا اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا. یہ کام تم ہرگز کر سکتے نہیں ہو. لہذا جب یہ نہیں تو آؤ میرے نبی کے قریب آؤ اور قرآن کے قریب آؤ، قدر کرو، قرآن سنو. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. جب قرآن
کے اندر اللہ نے تمہاری ساری ہدایت رکھ چھوڑی ہے، قریب آؤ قرآن کے، قرآن سنو۔ اس لیے تو مشرکین مکہ دھاڑ دھاڑ کرتے، نعرے لگاتے، مکہ کی گلیوں میں پھرتے، بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ڈیوٹی لگا دی۔ کیڑی ڈیوٹی کہتے؟ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر نعرے لگاتے، گلیوں میں اعلان کرتے، بازاروں میں شور مچاتے، محمد کا قرآن نہیں ہو سننا، محمد کا قرآن نہیں ہو سننا۔ اگر تم نے قرآن سن لیا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ جب قرآن کے قریب آئیں گے، پھر صاحب قرآن کے قریب آئیں گے تو ہائے تو کیونکہ زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے وہ نعرے لگاتے، نعوذ باللہ یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ یہ اپنی طرف سے بناتا ہے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، محمد کا قرآن نہ سننا۔ ادھر دیکھیے گا، وہ کہتے خود سناتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے خیال میں بس کرے، نہیں 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 تھک تو نہیں گئے؟ نہیں نہیں پانی نہیں۔ پانی والی بات آئی تو صبح ہم نے گاڑی میں پانی ڈال ڈال کے یہاں پہنچے۔ یہ آپ کی محبت ہے میں بول رہا ہوں، ورنہ رات سے ابھی تک صرف 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ سویا ہوں۔ ابھی مغرب کے بعد قادری صاحب نے سلا دیا لیکن نیند نہیں آئی کیونکہ وقت نہیں تھا۔ کہیں سبحان اللہ زور سے۔ آگے میں کچھ نتیجہ اور بھی نکالنا ہے، ادھر دیکھیے گا۔ قرآن نہ سنو، اگر سنو گے تو وہاں چلے جاؤ گے جس طرح آج کہتے ہیں انہاں دے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جب قرآن سنو گے تو عقیدہ بنے گا۔ درس قرآن میں نے تو کئی بڑی بڑی جگہوں پہ پابندی لگی۔ ہمارا ایک علاقہ ادھر درس قرآن تھا مسجد میں، اللہ معاف کرے، چلو 1 گھنٹہ تقریر بیٹھ کے کرتے ہیں، 1 گھنٹہ کھڑے ہو۔ تھک تو نہیں گئے؟ نعرے تکبیر، نعرے محمد مصطفیٰ، نعرے ختم نبوت، نعرے تکبیر۔ کیا کہا کہ بھائی مسجد میں نہیں آنے دینا، تالا لگا دیا۔ بس ایک بندے ہوتے ہیں نکل آتے ہیں چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی چھوڑو مسجد کو تالا لگا، میرا گھر خالی کرا دیتا ہوں، یہاں کے رب کا قرآن سنا۔ الحمدللہ وہاں درس قرآن ہوا، اور اللہ کے فضل سے جہاں ایسی باتیں آ جائیں نا تو وہاں نصرت بولے آ نہیں جاتی، دوڑ کے آتی ہے۔ ہاں کہ میرے بندے میرا قرآن سنا رہے ہیں، آگے سے رکاوٹیں اور یہ چیزیں۔ الحمدللہ وہاں ایک ہی ہفتے میں 3 جلسے ہو گئے۔ میں نے کہا آؤ جی تم نے مسجدیں بند کی، رب کا قرآن اس کو کون بند کر سکتا ہے؟ انہوں نے روکا کہ قرآن نہیں سننا، انہوں نے کہا قریب نہیں جانا، کیونکہ عربی تھے، سمجھتے تھے کہ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر وہ ان کے سامنے نہیں جھکنے والا، اس کی جبین جھکے گی تو اسی کے سامنے۔ آج بھی اگر لوگ رب کا قرآن صحیح معنی میں سنائے نا تو خدا کی قسم یہ رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ آؤ قرآن والوں کے قریب آؤ، آؤ قرآن و سنت کے قریب آؤ، آؤ جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں میرے نبی کی حدیث سنائی جائے، جہاں قصے کہانیاں نہ ہو، صرف رب کے قرآن کی دہائی ہو، وہاں جب آئیں گے بیٹھیں گے خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا تو ڈھینگڑا ہو گیا، ادھر سے فلاں نے ہاتھ مارا اور روحیں آ گئیں، ادھر سے یوں ہوا فلانا ہو گیا۔ رب کا قرآن یہ سب چیزوں کی نفی کر کے کہتا ہے نہیں، وہی ہوگا۔ تبارک الذی
بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. او دنیا والو پیران دے ہاتھ چ کچھ نہیں بولے یار. گدی نشینہ دے ہاتھ دے اندر سارے بولے کچھ نہیں ہے. جامعت خانہ تینہ کول کچھ نہیں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہر چیز تے قادر اللہ ہے. اس لیے تو اشاعت التوحید والے جگہ جگہ کریا کریا بستی بستی شہر شہر یہی دعائیاں پاؤں لگے نے, یہی بات سمجھانے لگے ہیں. مشکل کشا اللہ ہے, حاجت روا اللہ ہے, نفع نقصان دا مالک اللہ ہے, سیدھا طواف منت پکار دے لائق اللہ ہے, بگڑی بڑھاون والا اللہ ہے, دھیری دیون والا اللہ ہے, پتر دیون والا اللہ ہے, شانو گدا بڑھاون والا اللہ ہے, گداوانو شاہ بڑھاون والا اللہ ہے, بدی چھٹی دا مالک اللہ ہے. ہر چیز تے قادر تے کریم اللہ ہے. اللہ دے ماں سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے تیری جبین جھکے تے ہوں دے در تے جھکے, جس ویلے تینوں ضرورت پوے تے ہوں دا دروازہ کھٹکھٹایا کر, اس کو لو منگیا کر. منگڑا تیرا کم میں تے جھولیاں بھر کے دیوڑا ہوں دا کم میں. اللہ دے ماں سوا کسی اور کول کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم القدیر. آسمان و زمین دا مالک اللہ ہے. جس نو چاہے دھیری دے وے, جس نو چاہے پتر دے وے, جس نو چاہے تیاں دے پتر دوئے دے وے, جس نو چاہے کچھ بھی نہ دے وے, کیونکہ انہ علیم القدیر. علیم بھی اللہ ہے, قدیر بھی. تم کیوں رب کا در چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ مجھے یہاں ایک بات ذہن میں آئی ہے, وہی سنانا چاہتا ہوں. تو تو بندہ ہے, کیا ہو گیا؟ تو صاحب بڑی سونی گل ہے. اللہ ولاد ہے کتی نو بچے کون ہے دے دا تلا ٹر دی نال کتارا. کتی نو بچے یاد رکھنا, کتی نو بچے کون ہے دے دا تلا ٹر دی نال کتارا. نہ مرغی پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شمارا. وچ دریا دے, وچ دریا دے, بڑی سونی گل ہے, وچ دریا دے کمیاں مچھیاں. کبھی دیکھا ہے مرغی کے انڈے ہو گئے خراب, تو یہ مرغی کی عادت ہے. کل دیکھیے گا ماشاءاللہ آپ کا دیہاتی ماحول بھی ساتھ ہے, جب یہ باہر نکلتی ہے نا ایک آواز دیتی ہے, اس کی آواز پہ اور مرغیاں آ جاتی ہیں. دیکھا ہے کبھی؟ کل تجربہ کیجئے گا, اور آ جاتی اکٹھی. کبھی کسی مرغی کو دیکھا ہے کہ میرے انڈے خراب ہو گئے, مجھے کچھ نہ ملا, چلیے کٹ کٹ کر کے پیر کی دربار پہ کوئی پھیرے لائیے تھے اللہ. دیکھا بھائی, گفتگو ہو اس میں رب کی توحید نہ ہو تو ہماری گفتگو ادھوری ہے. نہیں بولے یار, میں اس لیے پہلے آپ کا ذہن بنایا, آخر میں نے اس کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے تاکہ جہاں سے جب سے اٹھے تو عقیدہ ٹھیک ہو. ہاں تمام عقدے حل ہوں. رب کی توحید جس گفتگو میں نہ ہو وہ گفتگو ادھوری ہے, اس کوئی ثواب نہیں ہے جب تک رب کی توحید بیان نہ ہو. توجہ, دیکھا ہے کبھی مرغی کو
کٹ کٹ کر کے جائے. کسی مچھلی باہر آئی ہو, کسی سے کہا ہو چلیے یار میرے نال چلو, بس میرے انڈے یہ ہو گئے, اندر یہ ہو گیا. نہیں نہیں نہیں, عقیدہ بنا, عقل لیا, ایمان مضبوط کر. اللہ نے تینوں اکھاں دتیاں نے, کن دیتے نے, دل دیتا ہے, دماغ دی. یہ گل بھی میں نہیں, اشاعتی نہیں, قرآن کرن لگ پیائی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ تینوں اکھاں بھی دتیاں نے, اللہ کان بھی دیے ہیں, آنکھ بھی دیا ہے, ہائے زبان بھی دی ہے, ہاتھ بھی دیے ہیں, اللہ نے دل بھی دیا, ہر چیز دیا ہے. عقل استعمال کر. وہ دیکھتا نہیں ہے, وہ پرندے ہیں, چرندے ہیں, کمیاں ہیں, مچھیاں ہیں, جانور ہیں. قربان جاوا کیا کہتا کتی نو بچے کون ہے دے گا, تے لا ٹردی نال کتارا, نہ مرغی پیر دڈیوا بالے, بچے مل گئے بے شمارا. وچ دریا دے کمیاں مچھیاں, وچ دریا دے کمیاں مچھیاں, بچے جن جن کرن بہارا. حیوان تمنگ دے رب تو خاکی, تو در در کرے پکارا. حیوان تمنگ دے, بولو بولو, حیوان تمنگ دے, سارے بولیں حیوان تمنگ دے. یہ بولیں گے تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حیوان تمنگ دے, سارے بولو حیوان تمنگ دے. حضرت جلال الدین رومی مرحوم نے ایک بات لکھی ہے اپنی مثنوی میں. استاد جی بڑی پیاری بات ہے کہ خزاں کا موسم ہے. خزاں کا موسم وہ ہوتا ہے جس موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں, خالی کھڑا ہوتا ہے. ایک پرندہ صبح سویرے نکلا, بلکہ ایک بیچ میں ضمن میں حدیث سنا دو, حضور نے فرمایا صبح سویرے پرندے نکلتے ہیں رب کی امید پر. سبحان اللہ کہہ دے یار, اس کے آسرے پہ نکلتے ہیں, خالی پیٹ کچھ نہیں ہے, جاتے ہیں کہیں سے اللہ ان کو دانا, کہیں سے پانی, کہیں. جب شام کو آتے ہیں پیٹ فل ہوتا ہے, چونچ بھری ہوتی ہے, آتے ہی گھونسلوں میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ کھلاتے ہیں. واللہ بندیا تیرے تو اس پرندے دا عقیدہ بھی مضبوط ہے. صبح نکلا ہوں اسی کے آسرے پہ نکلا ہوں, واپس خالی نہیں آ. تمہیں کیا ہو گیا, ہمیں کیا ہو گیا. وہ پرندہ نکلا صبح سویرے, دوپہری ہوئی, دوپہر کا وقت ہوا, تھکا ہوا بیچارہ, آ کے ایک درخت پہ بیٹھ گیا جس درخت کے اوپر پتے نہیں تھے. آپ کی بولی میں زبان میں ریسٹ کرنے لگا, دوسرے لفظوں میں تھکاوٹ دور کرنے لگا کہ میں تھک گیا ہوں, تھوڑا ریسٹ ہو جائے پھر آگے. استاد جی مرغا کے برشاخ بے برگے رسید, مرغا کے برشاخ بے برگے رسید, زیر آ صاحب کما تیرے کشید. مرغ پرندہ درخت پہ بیٹھا ہے, نیچے ایک شکاری ہے, اس کو اپنا شکار مل گیا, زیرا صاحب کما تیرے کشید. تیر کھینچ کے اسے مارنے لگا ہے, نشانہ کرنے لگا ہے. جو ہی پرندے نے دیکھا میرا دشمن نیچے کھڑا, دل میں خیال آیا اوپر نکل جاؤں, اوپر نکل جاؤں.
پرندہ بڑا تیز ہوتا ہے، کھمباٹی مار کے اپنے پروں کو ہلا کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہی اوپر نکلنے کی کوشش کی، اللہ والا لکھتا ہے جو ہی اوپر دیکھا آواز آئی برسرے بالا اے مرغا چرغ بود، درمیان ہر دو دشمن مرغ بود۔ حصار والوں جب پرندے نے اوپر دیکھا، اوپر شکرا کھڑا ہوا ہے، اوپر نیچے یہ لفظ ہو رہی، اوپر شکرا نیچے شکاری، اتے بھی دشمن تلے بھی دشمن، اوپر نکلتا ہوں باد مار لے گا، شکرا مار دے گا، نیچے آتا ہوں شکاری مار دے گا۔ اللہ والا کہتا ہے او دنیا والو، مرغا کے بیچارہ اے چوچارہ اے کس ندید، اکثر بیچارگی اللہ کشید۔ او دنیا والو، جب پرندے کو کوئی چارہ نظر نہیں آیا، اسی حال اور عالم میں رب کا نام پکارنے لگا ہے، مرغا کے بیچارہ اے چوچارہ اے کس ندید، اثر بیچارگی اللہ کشید۔ اللہ کو بلانے لگا ہے، کہنے لگا ہے مولا موت و حیات دا خالق سے مالک تو ہے، ہائے ہر چیز تیرے قبضہ ہے قدرت دے اندر ہے مولا، اگر یہاں میں مر گیا بچے گھونسلے الیکھڑے میں مر جائیں گے۔ آؤ سنیے گا وہ اللہ دیا بندیا، ایمان مضبوط کر کے جائیے گا، عقیدہ بنا کے جائیے گا۔ جو ہی پرندے نے اللہ کو پکارا ہے، بھی عجائب قدرت پروردگار، ناگہاں بگزید پائے مرد مار۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ وہ اللہ دیا بندیا، جو ہی پرندے نے اللہ کو بلایا، اللہ نے زمین سے ایک سانپ نکالا ہے، بھی عجائب قدرت پروردگار، ناگہاں بگزید پائے مرد مار۔ جو ہی اللہ نے زمین سے سانپ نکالا، سانپ نے شکاری کے پاؤں کو ڈسا، جو ہی ڈنگ لگائے دست اولر زید تیرش چرغ خرد، درمیانے ہر دو دشمن جا ببرد۔ جو ہی پاؤں کو یہ ڈسا سانپ نے، شکاری کے ہاتھ ہلنے لگے، دست اولزید تیرش چرغ خرد، درمیانے ہر دو دشمن جا ببرد۔ جو ہی شکاری کا ہاتھ ہلا ہوا، یہاں سے تیر جو نکلا سیدھا شکرے کو لگا، شکاری یہاں زخمی ہونے لگا، پرندہ اللہ اللہ کر دے اپنے بچوں کو چلا گیا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہاں ہمارے شادی کو 2 سال گزرے، چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کی ہو گیا تے فلانا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے نہ وہ بندیا ادھر ادھر نہ جا، رب حبلی من الصالحین پڑھنا تیرا کام ہے، تے جھولیاں بھر کے دے وڑا۔ نہیں بولے یار، نہیں بولے، نہیں بولے۔ ہاں قرآن بھرا پڑا ہے۔ جب میرے نبی نے یہ قرآن پڑھا سنایا نا، تو لوگوں نے کہا یہ تو بات ہی اور آ گئی ہے، یہ تو جو سنے گا اس کا تعلق وہاں بنے گا، لہذا نہ سنو، پیچھے ہٹو، نہ جاؤ نہ جاؤ۔ لیکن قربان جاوا، قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے، بس قرآن اپنا راستہ بولے بولے بولے، بس قرآن کی دہائی آئے۔ اس لیے یہاں جتنے میرے مجھ سے بڑے، میں تو ان کے سامنے طالب علم ہوں، اپنے اساتذہ کا سبق پڑھایا ہوا جگہ جگہ پہ سنا رہا ہوں، میں کوئی بڑا خطیب یا کوئی ایسا نہیں ہوں، بس وہی جو 4 باتیں ہمارے استاد، میرے شیخ، میرے ذات بہت ہی شفقت کرنے والے میرے استاد شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد خان جاجروی احمد بجنی، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ قربان جاؤں، میں ابھی بھی بیٹھے تھے تو عرض کر رہا تھا، خدا کی قسم اگر آج کسی نے مفسر دیکھنا ہو اور بلکہ عین شریعت کے مطابق کسی کی زندگی ہے تو انہی آنکھوں سے میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہے۔ تہجد قضا نہیں ہے،
عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عشاء پڑھ کے مسجد سے جاتے ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے، جوان اکیلا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ بس میرا اکثر رابطہ تعلق ان کے ساتھ ہے، دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے شیوخ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق۔ حضرت قادری صاحب صحیح بات فرما رہے تھے، اکابر کی روش پر جو کام کرے گا انشاءاللہ وہاں سے رحمتیں آئیں گی۔ دیکھتے نہیں ہیں، آپ کا کام ہے قرآن سنانا، مسئلہ بتانا، کھول کھول کے رب کے قرآن کو بیان کرو، خدا کی قسم قرآن اثر دکھاتا ہے۔ دعا یہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی قرآن و سنت کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حافظ